نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق مالک اور رازق جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑی بڑی تکالیف جھیل کر امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا اہل اسلام یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی،
اگر ہم تجزیہ کریں تو 70 سال والے کی زندگی کوئی 10-15 سال ہی بنتی، آدھی زندگی تو سونے میں گزر گئی۔ 60 سال کا جوان ہے تو 30 سال تو راتیں ہی گزر گئی، باقی 30 رہ گئی۔ 10-12 سال بچپنے کے وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیماری کے علیحدہ کر لے تو باقی کتنی بچتی۔ یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں ویسے گزار لیں جیسے رب چاہتا ہے، انعام کیا ملے گا؟ دائمی نعمتوں کی رب بارشیں کر دے گا۔ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہیے۔ ایمان کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب زندگی میں عملے صالح ہوتے ہیں، اور اگر عملے صالح نہ ہو تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ یہ خطبہ کسی جلسے کا خطبہ نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ جمعہ مسلم پر، مرد پر، عاقل پر، بالغ پر فرض۔ اس لیے بڑی توجہ سے گفتگو سنیے گا، اور میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ میں اپنی ہر بات پر اللہ کے دین سے دلیل دوں۔ مالک کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہم سب کو اس آخرت کی فکر عطا فرما جس کے حصول کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی کہ نماز فجر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے کئی گھر تھے، آپ روزانہ اپنے تمام گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے، لیکن رات ہماری اس ماں کے گھر میں گزارتے جس کی باری ہوتی تھی۔ یہاں صبح ہی پہنچ گئے تو دیکھا پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہماری ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی۔ ہم بھی نماز پڑھ کر جاتے، ہماری گھر والی کہاں ہوتی ہے؟ اور اسی پر فیصلہ کر لیجئے کہ میں مسلم ہوں، میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ میں مسجد سے جاؤں اور اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، واپس تشریف لے گئے۔
کیا ثابت ہوا؟ کہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ خود نمازی ہے وہ یہ دھیان رکھے کہ اس کے گھر والی بھی نماز پڑھتی ہے. فرماتی ہیں سورج چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. آپ اس وقت بھی مصلی پر بیٹھی ہوئی. اور اکثر لوگوں کی گھر والیاں آج جمعے میں آئی ہوں گی اور رات جلسے میں تو بہت ہوں گی. ان کے لیے اس حدیث میں بڑا سبق. جب پہلی مرتبہ آئے تو نماز فجر، سورج چڑھ گیا پھر بھی اس مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے. گویا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ اہل حدیث نفلی بہت کم پڑھتے ہیں، ان کو تو فرض ہی کافی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم تب سے بیٹھی ہوئی ہو اسی وقت سے، یعنی صبح سے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب سے بیٹھی ہوئی، تلاوت کر رہی، ذکر کر رہی. عورتوں کے لیے جنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی. فرمایا جویریہ میں تمہارے پاس سے چلا گیا تھا، میں نے 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے، تم اپنا ذکر دیکھو، وقت دیکھو، محنت دیکھو. اور یہ 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی او کما قال علیہ السلام. یہ 4 باتیں ہیں اس میں نے 3 مرتبہ پڑھے. نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالی پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، پاکی ہے اس کی. کیا معنی؟ یہ سبحان اللہ تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ساتھ والے بھی کہتے ہیں، ادھر والے بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ان دنیا کے بزرگوں کی شراکت سے. اسے دنیا کے کسی بزرگ کی شراکت پسند نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اگر اس کلمے کو یاد رکھیے گا، یہ سبق ہے، جمعہ کا خطبہ ہے. وہ شخص پڑھتا ہے جو قبر پرست ہے، میلے لگاتا ہے، گھوڑے کا پجاری ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ پڑھے، اسے تو فہم ہی نہیں. اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک ہے تو پھر قبر کو سجدے کیوں کر رہا ہے؟ یہ آج کا سبق اہل توحید کے لیے، مسلم لوگوں کے لیے.
اہل السنہ کے لیے، جن کا عقیدہ شرک سے پاک ہے، کہ سبحان اللہ و بحمدی، اللہ کی پاکی، اس کی تعریفوں کے ساتھ پاکیزگی کتنی، عدد خلقی، نمبر 1، اللہ کی مخلوق کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اب اللہ کی مخلوق، آپ کو انسان نظر آتے، ایک اور کو جنات نظر آتے، مخلوق ہے۔ انسانوں کی تعداد تو ہم نے مردم شماری کرا کر گن لی کہ 14 کروڑ ہے، 2 ارب ہیں، 57 ممالک اسلامی ہے۔ غیر مسلم انہوں نے اپنی تعداد گن لی، عدد خلقی۔ جو سمندر کی مخلوق ہے اسے کون گن سکتا؟ پانی کے جانور، بارش آ جائے موسم بہار میں اور تھوڑی دیر کے بعد جو وہ پتنگیں اڑتے ہیں، حشرات، لا تعداد، ان کی گنتی کوئی نہیں گن سکتا۔ عدد خلقی، یہ مخلوق ہے رات کی تاریکی میں، آسمان کے تاروں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ عدد خلقی، یہ وظیفہ یاد کر لیں، جا کر کہتے پیر جی کوئی وظیفہ دیجیے، ٹاپ کا وظیفہ ہے۔ عدد خلقی، یہ جمادات، یہ نباتات، گھر بناتے ہو، ریت منگاتے ہو، ریت مخلوق کس کی؟ یہ ریت کے ذرات کوئی گر سکتا ہے؟ عدد خلقی، اللہ اکبر، وہ اتنا پاک ہے۔ پھر تیرے بابے کی شراکت وہاں کہاں چلی گئی؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ سبحان اللہ و بحمدی، اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، عدد خلقی، اللہ کی مخلوق کی تعداد کی طرح کتنی تعداد ہے، اس کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں۔ وَرِضَا نَفْسِ، اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور چاہت اس سے کہیں زیادہ۔ نمبر 2، وَرِضَا نَفْسِ، اور سن لو، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص، وہ ولی ہو، وہ نبی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وَرِضَا نَفْسِ، اتنی تعریفیں کہ رب راضی ہو جائے، کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ وَرِضَا نَفْسِ، نمبر 3، وَزِنَةَ عَرْشِ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر رب کی پاکیزگی۔ اللہ کا عرش، حدیث میں آتا ہے، جب نہ آسمان نہ زمین، سب پھٹ جائے گا، قیامت، حشر، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ وہ فرشتے کیسے ہیں؟ جن کا یہ کندھا میری طرف دیکھیے، یہ کندھا اور یہ اس کا جڑ ہے نا، ہماری تو ایک بالش میں نہیں بنتا، اس فرشتے کی اس کندھے کی چوڑائی اتنی ہے جہاں تک آپ کی اور میری نگاہ کام کرتی ہے۔ اس عرش کا وزن کتنا ہوگا؟ وزنۃ عرش۔ نمبر 3، اس دعا کو یاد کر لیجئے،
سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی اس کلمات کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کی تعریفیں لکھنے لگ جاؤ، ساری مخلوق لکھنے لگ جائے، انسان اور جن یہ دو لکھ سکتے ہیں؟ دو لکھ سکتے ہیں، یہ لکھنے لگ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے لکھنے لگ جائیں اور پورے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں، قلم گھس کر ختم ہو جائیں گے، یہ 7 سمندر اور اس جیسے ہی اتنے اور سمندر لے آؤ، وہ بھی سیاہی بن جائے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اس بادشاہ کی پاکیزگی بیان نہیں کر سکتے۔ اب ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی معصوم شاہ بخاری کی ضرورت ہے؟ یہی فکر دیتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ یہی دیتا رہوں گا کہ ہم اس رب کا تعارف کروا رہے ہیں جس کی شان اتنی بلند، کسی سید کا آپ نسب نامہ شروع کر دیں، آخر ایک جگہ جا کر رک جائے گا، تعریفیں ختم ہو گئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے رب کے تعریفیں لکھنے شروع کر دو، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات سب لکھتے چلے جاؤ، لکھنے والے ختم، جس سے لکھا جا رہا ہے وہ سیاہی ختم، سمندر خشک ہو گئے، میری رب کی تعریفیں تو بیان ہی نہیں ہو سکی۔ اب جب یہ ایمان کا حصہ ہو پھر ایمانداری سے بتائیے کسی مرے ہوئے کی قبر پر جا کر اس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ 3 مرتبہ پڑھا اور تو نے کتنے، سورج نکل آیا، مسلح پہ بیٹھی ہوئی، اب جب ترازو لگے گا نا، تیری تلاوتیں، تیرے اذکار، یہ ساری چیزیں یہ وزن میں کم ہو جائیں گی اور ان کلمات کا وزن بڑھ جائے گا۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، بٹ صاحب فارغ ہیں، گھر رہتے ہیں، صبح آگے بیٹھ گئے، ٹائم دے رہے ہیں، حاجی راشد مصروف ہے، حاجی راشد صاحب صبح اٹھنا ہے، کسی مولوی کو لے کے جانا ہے کہیں پر، ایک ہی کام، تو پھر یہ ان کلمات کو یاد کر لیں، جتنا ثواب ان کو یہاں بیٹھے مل رہا ہے ان کو 3 مرتبہ کہنے سے ہی مل جائے گا۔ اس کریم سے دوستی لگائیے۔ ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کا ثواب، ہر ایک بندے کی خواہش ہے زندگی میں حج کر لوں، گناہ دھل جائیں، عمرہ کر لوں۔ ایک غریب آدمی وہ حج نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے میں بر صغیر میں، یاد رکھیے گا، بر صغیر میں پہلے شادیاں، پھر مکان، جب کمر جھک جاتی ہے اب سوچتا ہے مکہ اور دیگر ممالک میں نے دیکھا ہے پہلے حج اور عمرہ بعد میں شادی، جوانی کے اندر پہلے اللہ کے گھر میں چاہ، اس وقت اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، بچے بھی نہیں ہوتے، تیارے بھی ہوتے، یہ ہمارے بر صغیر میں یا بوڑھے بابے پاکستان کے نظر آتے ہیں یا ہندوستان کے نظر آئیں گے یا بنگلہ دیش کے،
یہ اس پٹی کا ذہن. اب پیسے تو ہے نہیں، حج پر کیسے جاؤں، عمرہ کیسے کروں؟ آسان سا طریقہ، ثواب لینا. یہ یاد رکھیے گا آج کا سبق اہل توحید کے لیے، مشرک کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرمایا جو شخص فجر کی نماز کہاں پر؟ بیٹھک میں، دکان پر، گھر میں. یہ مسجد کیوں بنائی ہے؟ فجر کی نماز مرد کی گھر میں نہیں ہوتی. کوئی بھی نماز جو فرض ہو. یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، ہاں جی پڑھ لیں گے ادھر ہی. فجر کی نماز فرمایا جو مصلی پر پڑھے، مسجد میں مرد، عورت گھر میں پڑھ لے یا مسجد میں پڑھ لے، دونوں جگہ، دونوں کے لیے سبق. پھر وہیں بیٹھا رہے، وہاں سے نہ ہلے، باوضو بیٹھا رہے. سورج نکل آئے، ٹکیا اوپر ہو گئی ہے، یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرتے. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعتیں. ہم نے فجر کے بعد تو سونا ہوتا ہے، نیند ہی اسی وقت مزے کی آتی. جن کی نگاہ آسمان کی طرف، جنت کے متلاشی، آخرت کی فکر، وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ اس کا مسجد میں بیٹھنا نہیں لکھ رہا، بلکہ اس کی یہ بیٹھنے کی حالت کو نماز کی حالت میں لکھ رہا. گویا یہ جب سے نماز پڑھ رہا کیا ہے بیٹھا ہوا. حدیث کے لفظ. اور جب یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا. ایک حج اور عمرے کا. پھر حدیث کے جو آخری لفظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. سچے پیغمبر نہ بھی فرمائیں سچے ہیں یا نہیں، سبحان اللہ، اس سے سچا انسانوں میں کس نے دیکھا. فرماتے ہیں پورا، بات مکمل ہو گئی. پھر فرماتے ہیں پورا، پھر فرماتے ہیں پورا، یعنی پورا ثواب جو حج کا حاجی کو وہاں مل رہا ہے، اس کو روزانہ اس کے گھر میں رب دے رہا. کوئی لینے والا تو بنے. ہاں امریکہ کا گرین کارڈ ملنا ہو تو 3 دن کھڑا رہے گا ادھر، 3 دن کھڑا رہے گا. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. مجھے تو بڑا یقین ہے میرا رب بھی سچا اور اس کا نبی پہنچانے والا وہ بھی سچا. سچے نے کہہ دیا پورا ملے گا، رب محمد کی قسم 1 انچ بھی کم نہیں ہوگا. نیکیاں کر کر جائیے. تھیلی میں کتنی نیکیاں، سوچئے گا ذرا. جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جب میں نے خطبہ شروع کیا یہ اندر کا حال تھا، کچھ نمازی باہر تھے. جن مسلمانوں کے پاس 7 دن کے بعد جمعے کے لیے وقت نہیں اور مانگتے جنت ہے. جن کے لیے جمعے کے لیے وقت نہیں. میں آپ کو ایک بات شاید پتہ نہیں پہلے بتائی کہ نہیں، میں پہلی مرتبہ 2012 میں غالباً سعودیہ گیا. میری جاب ہو گئی الحمدللہ. میں صبح 10 بجے تیاری کر کے، پہلا دن تھا، نکلا باہر کہ جمعہ پہلی صف میں بیٹھوں گا. اور جب میں اس طرح کی وہ مسجد
غالباً درجن بن جائیں، اس سے بھی زیادہ بن جائیں، بہت بڑی مسجد۔ جب میں گیا تو مجھے حال میں جگہ نہیں ملی۔ صبح 10 بجے میری زندگی کا پہلا وقت، حیران رہ گیا۔ گھڑی دیکھتا ہوں 10 بجے، حال دیکھتا ہوں جگہ نہیں۔ کیوں کہ صحابہ جمعے کے دن کو عید تصور کیا کرتے تھے، اور ہم حالت دیکھ لو، اپنی حالت دیکھ لو۔ امام کو کہیں گے بیچارے کو، ہائے 1:30 بجے ختم ہونا تھا، 1:45 پر لے گیا۔ چودھری میں آنکھیں نکالے گا، تیرے نال نہیں ساڑا گزارا ہوں 20 منٹ دی نماز پڑھاتی، سانو 100 اور کم نے۔ سبحان، 10 بجے میں باہر برآمدے میں بیٹھ گیا، اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ حاجی راشد بٹ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور بٹ حاجی راشد سے کر رہے ہو، نہیں، سب کے سب اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول۔ یہ لوگ ہیں ایمان والے، جن کی نگاہیں اوپر، کہ آج جمعہ کا دن ہے، رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، 7 دن کے گناہ معاف کروانے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا 1 جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب سارے مسجد میں اللہ اکبر جو وقت پر آتا ہے، یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مہاجرین میں سے کچھ صحابہ، غریب غربا، طوبی للغربا، غریب آدمی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائمی جنت، دائمی نعمتیں۔ وہ تو یہ امیر چودھری لے گئے ہیں سارے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہو گئے۔ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، برابر ہو گیا۔ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ان کو ثواب زیادہ مل گیا۔ یہ لالچ ہم میں ہے۔ دیکھیے گا، سوچئے گا، سوال دیکھیں کتنا خوب ہے، غریب، اور فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو دائمی نعمتیں جنت کی، تو سارے امیر صحابہ لے گئے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا ہم بھی نمازی، وہ بھی نمازی، ہم بھی روزے دار، وہ بھی روزے دار، وہ صدقہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، تو ثواب تو وہ لے گئے، نعمتیں تو انہیں ملیں گی۔ نمبر 4، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم میں تو اتنی قوت ہی نہیں، ایک ہی غلام ہے، اس سے کام لینا ہوتا ہے، تو جنتوں کے وارث تو وہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں، توجہ سے سنیے گا، باتیں بڑی کھری، لیکن دنیا کا کوئی عالم یا کوئی ان پڑھ اللہ کی رحمت سے میری بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ شادی کرتے ہو بچے کی؟ جی کرتے ہیں۔ کتنا خرچ کرتے ہو؟ اتنا خرچ ہو گیا، لسٹ بنتی ہے، شادی ہال کے خرچے، کھانوں کے خرچے، پتہ لگے شادی ہو رہی ہے تو ایک دفعہ ہی ہونی ہے، روز ہونی ہے ابا جی، اور جب مسجد کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ 10 روپے غلے جی پا، بس فیصلہ ہو گیا ایمان کا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اخراجات، یہ جلسہ ہو رہا ہے 26 فروری رات کو جلسہ ہے آج، اور انتظامیہ کہہ دے کہ چندہ اسی آکھے سے جلسہ کرا، اور شادی پہ جا کر اس نمازی پہلی صف والے کے شادی حال میں اس کے اخراجات دیکھ لو، فیصلہ کر لیجئے گا میں مومن ہوں کہ کسی اور راستے کا راہ۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ کہا اللہ کے نبی یہ 2 باتیں ہیں اور بڑی فکر ہے، فرمایا ادھر آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے قریب کیا، کہا سبق یاد کر لو، کہا جی بتائیے، کہا 33 مرتبہ، وہ میں نے جو شروع میں پڑھا تھا آیت کریمہ سے بھی موضوع کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ
33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ لو تم اس مالداروں سے بہت آگے نکل جاؤ گے. تسلی ہو گئی؟ تسلی ہو گئی؟ کرو خرچ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک کم 100 99 ہو گئے نا. انہوں نے سبق غریبوں نے یاد کر لی. اب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ اپنا وظیفہ کر رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. اور ہم جب چلتے ہیں تو کسی کنجری کا گانا ہی یاد کرتے رہتے ہیں اکثریت. معذرت کیا کہیں گے شاہ جی لفظ کوئی ادب والا ہونا چاہیے. پہلے آپ کے والد اور آپ کے بزرگ کنجری نہیں کہتے تھے, ڈوم اور میراسی انہی کو کہتے تھے. یاد ہے میراسیوں کی اولاد. اور معذرت کے ساتھ اب تو میراسیوں کو ہم نے اپنا سٹیج دے دیا کہ جو جھکتے تو انہیں وہاں بیان نہیں کرنی, یہاں ممبر پر چڑھ کے کر یہاں پر. ہائے ہائے کہا یہ پڑھ لو, یہ لگ گئے وظیفے پر. معنی سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے ان دنیا کے شریکوں سے, بزرگوں سے, ولیوں سے, نبیوں سے, امام الانبیاء کی شراکت سے بھی تو پاک ہے. الحمدللہ اللہ تعریف ہے تیری, تیرے سوا کسی کی کیا تعریف. تعریف کے لائق وہ جس نے محمد جیسا نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب تیری شریعت کی بات آئے گی پھر بیوی بندے برادر سب پیچھے. کیوں؟ تو بڑا ہے, یہ چھوٹے تیری مخلوق ہے, ان کی تیرے ساتھ کیا نسبت. یہ مرے ہوئے قبروں میں مدفون ہے, تو زندہ حی و قیوم ہے, میرا ایمان ہے. اس عقیدے سے یہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے وظیفہ شروع کر دیے, ثواب میں آگے نکل گئے. امیروں نے دیکھا بھی یہ کوئی سبق پڑھ رہے ہیں. امیروں کو یہ فکر نہیں کہ بڑا دے دیا پورے جلسے کا خرچہ نلکے کوالے میں, اور اگلے سال ہی دیکھیں گے. نہیں, وہ جنت کے متلاشی تھے, وہ جنت کے متلاشی تھے. انہوں نے دیکھا بھی یہ ابو بکر اور یہ ابو ہریرہ, ابو بکر نہیں وہ تو تاجر تھے, ابو ہریرہ غریب بھوکا بیچارہ, یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ بلال کیا پڑھ رہا ہے مکے سے. انہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ہماری طرح نہیں. اور چلو بھئی پیر صاحب کا خاص وظیفہ ہے, مجھے ہی ملا ہے, دیتا ہے نا وظیفہ, اور باقی کو کہے گا قرآن گرم ہے پڑھی نہ تاکہ مسلمان ہی نہ ہوئے. ہائے ہائے. کہا ابو ہریرہ بلال یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کلمتان خفیفتان, بخاری کی آخری حدیث. انہوں نے سنا, یاد کر, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب امیر آگے نکل گئے نا, آگے نکل گئے نا, کیونکہ صدقہ بھی تھا اور غلام کی آزادی بھی تھی, یہ وظیفہ بھی مل گیا. تو جو مولوی کہتا ہے نا تو وظیفہ نہیں کر سکتا, تیرے واسطے ہے نہیں. کیوں؟ یہ نبی کا امتی نہیں ہے, اس کو قرآن نہیں چاہیے. پیروں فقیروں کے جال ہیں جس میں امت کو, اکثریت کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. اہل توحید یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کو ان کے چنگل سے نکالیے, نکالیے کہ سب کی سننے والا وہ ہے. یہ پھر آ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. فرمایا کیسے؟ کہا ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتلا دیا. ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی صحابی جھوٹ, اور آج سن لیجیے گا, سمجھ لیجیے گا, مولوی صاحب بیمار ہیں, جلسے سے نہیں آ سکتا, اور اللہ نے آج کل یہ میڈیا پیدا کر دیا ہے, وہی بیمار دوسرے جلسے میں آن لائن کیا کہتے ہیں لائیو تقریریں کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ساڑھے کول نہیں آیا, ادھر ویکھو ہونے پہنچے, کہنا سی میں بیمار ہے, ہارٹ اٹیک ہویا. صحابی کہا کیا پڑھتے ہو؟ جھوٹ. کہا نہیں یہ پڑھتا ہوں.
وہ آگے نکل. یہ پھر آگے اللہ کے نبی فرمایا پھر سنو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطیہ دیتا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹا سا ہے نا کہ جی یہ نہیں یاد ہوتا، یہ نہیں یاد ہوتا. یہ یاد ہے کہ میاں داد نے فلانے سن میں اتنی سنچریاں بنائی تھی. یہ یاد ہے کرکٹ کے پجاریوں کو. وہ کیسے یاد رہتا ہے کہ ادھر دل لگتا ہے، ادھر دل بے ایمان ہے، ادھر دل بے ایمان ہے. اب وہ فقیر صحابہ غریب ان کو ایک اور سبق دے دیا، یہ پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تو عرس والا بھی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. عرس لگا رہا ہوتا ہے، قبروں پر بندے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، رضوی کی قبر پر سجدے ہو رہے ہوتے ہیں. جس نے اپنی زندگی میں کہا تھا تجھے یہاں شرک نظر آتا ہے اور یہاں توحید نظر آتی ہے، اجمیری کے مقبرے پر جہاں زندہ انسان مردے کے سامنے سجدے کر رہا ہوتا ہے، رضوی کی قبر پر سجدے ہو رہے ہیں. ابھی تو گنبد نہیں بنا اور بڑے والے حدیث پھسل گئے، بڑے بڑے پھسل گئے. کیا مناظر اور کیا علامہ گئے. جی ختم نبوت کا بڑا مجاہد تھا، جو رب کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. جو رب کا انکاری اور قبروں کا اقراری ہو وہ ختم نبوت کا لاکھ نام لے. ختم نبوت کا مجاہد وہ ہوا کرتا ہے جو ایک رب پر پہلے ایمان لاتا. مجھ سے تم کوئی کچی پلی بات سن سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولوی ادھر سے ادھر ہو جائے بڑے چیختے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ زیدی بڑی سخت بات کرتا ہے، کیا کروں؟ کل جب حشر کا دن ہوگا یہ نلکے کوہالے کی یہ زمین گواہی دے گی انشاءاللہ کہ یہ سید آیا تھا، منبر پر کھڑے ہو کر اس نے کوئی بات نہ رب کے توحید کے خلاف کی نہ محمد کے دین کے خلاف. جواب دے رہا ہے میں نے جواب دے رہا ہے. آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہر ایک کو دینا پڑے گا. میں اپنی گردن پر کیوں سوار کروں کوئی شے آپ کی خاطر؟ مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ آپ کے خاطر میں اپنی قبر خراب کروں؟ فرمایا یہ دعا پڑھ لو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، بڑا خوبصورت کلمہ ہے. ایک عالم تھے مولانا غلام اللہ راولپنڈی والے، نام سنا ہو شاید آپ نے. بہت بڑا عالم، کہتے ہیں شیخ القرآن کہتے ہیں اس کو لوگ. سادہ سنے ٹوپی پہنی تو ایک پیر صاحب جو بڑے پیر وہاں پہنچ گئے. اس نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ تو مجھے سکھائیں. اس نے دیکھا بھی بڑی عمر کا آدمی. اس نے کہا ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حال باندھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں کوئی الہ مگر اللہ. انہوں نے کہا جی الہ کا مطلب نہیں کوئی، یہ تو سمجھ آ گیا میری زو. الہ کیا شے؟ الہ کیا چیز ہے؟ الہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ. اور کہا جی معبود کیا چیز ہوتی ہے؟ باقی تو اردو ہے، بس یہی مولویوں کو سمجھ نہیں آتا. وہ لگا سمجھانے اس کو، آگے مولوی تھا. اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق. اس نے کہا جی یہ پوجا یہ تو ہندوستان میں ہندو کرتے ہیں پتھر کی پوجا. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہیں تو مولوی غلام اللہ تو نہیں آ گیا؟ اس نے کہا جی میں جو بھی ہوں مجھے کلمے کا معنی تو سمجھا.
مولوی یہیں پر فیل ہے، سارے درباریوں فیل ہو جائیں گے۔ جب کہے گا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، پھر یہ قبر پر عبادت ہے، یہ چڑھاوے، یہ نذرانے، یہ نیازیں، یہ جبینوں کا جھکانا، یہ غیر اللہ کی ندا تجھے کلمے سے فارغ کر دے گا۔ فرمایا پیغمبر نے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ کہنا وحدہ لا شریک لہ۔ گنج بخش دو نہیں ہوتے، ایک اوپر اور ایک لاہور میں نیچے، نہیں، ایک وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک۔ میں پریشان تھا بھی 1 گھنٹہ خطبہ دوں گا، وہ تو بھی چند باتیں ہوئی اور وقت ہو گیا۔ لہ الملک، آئے بادشاہت کس کی؟ ہے کوئی ویسا بادشاہ؟ نہیں، سید بادشاہ، سید بادشاہ۔ اور بادشاہ ہو رہی پہلے ایسے تھے، پھر ایسے ایسے ایسے، پھر ٹن، پھر قبر کے اندر۔ میری حالت بھی یہی ہوگی۔ ایک بوڑھا جا رہا تھا نا آدمی، ایسے کمر جھکا کر، جب کمر جھکی تو یہ کیا بن گئی؟ کمان۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، یہ کیا بن گیا؟ تیر۔ ایک نوجوان نے کہا، تکڑے آدمی نے، مداح، بابا جی یہ تیر کمان کتنے میں ملا؟ اس نے کہا بیٹا انتظار کر، مفت ملے گا، مفت۔ یہ بادشاہ، اے بادشاہ، رب الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، جو جھک جائے، کمزور ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جس بیچارے کو اپنی پڑی ہو، عمران کو، وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ آئی کرسی گیا، امپائر کا فیصلہ ہلی کرسی گیا۔ بادشاہ وہ ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے، اس کی بادشاہت کو کوئی فرق آتا؟ بادشاہ تو پھر وہ ہوا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک، بادشاہت اس کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر قادر ہے نا قادر؟ نہ ماں نہ باپ، آدم بنا دیا علیہ السلام۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا؟ فرمایا یہ پڑھ لو، انہوں نے یاد کر لی، یاد کر لیا۔ کہا دن میں 100 مرتبہ پڑھ لو۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ پڑھوں؟ نہیں، یہ تعویذ ہی لکھ دو۔ کون ہے فلک ناس، یہ 10 مرتبہ پڑھ، 10 مرتبہ؟ شاہ جی کوئی تعویذ ہی لکھ دو، پڑھنا نہ پڑھے قرآن۔ اور مولوی کہتا ہے لیا جیب گرم کر، تعویذ کا باپ بھی لے لے میرے سے، تو تعویذ مانگتا اتنا بڑا تعویذ دوں گا۔ آئے خائے، لہ الملک ولہ الحمد۔ کہا 100 مرتبہ دن میں کوئی پڑھے، شرط توحید والے کی، مواحد آدمی، صحیح العقیدہ، نام وہ سنی ہو، نام وابی ہو، نام دیوبندی ہو، نام بریلوی ہو، مجھے کیا خبر، ہونا چاہیے مسلمان۔ دیوبند ایک شہر ہے نا، ایک انڈیا کا شہر ہے، بریلی بھی ایک شہر ہے، یہ دونوں شہر ہے۔ اب وہاں پر جو مواحد آدمی رہتا ہے وہ دیوبندی ہے نا۔ فیصل آباد کا فیصل آبادی، قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی، جو اس علاقے کے اندر دیوبند شہر میں رہتا ہے وہ محمد اسلم دیوبندی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے بھی واقعی یہ دیوبندی، وہ دیوبند نہیں، دیوبند کا رہنے والا دیوبندی، حیدرآباد کا رہنے والا حیدرآبادی۔ بات دور نہ نکل جائے، موضوع پہ رہتا ہوں۔ فرمایا یہ پڑھ لو، ثواب کتنا ہے؟ امیروں نے تو غلام آزاد کر دیے، تو 100 مرتبہ پڑھ۔ نمبر 1، اور یہی آخری بات، باقی باتیں نہیں ہو سکتی، وقت ہو گیا۔ نمبر 1، اللہ تیری 100 برائیاں مٹا دے گا۔ نمبر 2، اللہ تیرے 100 نیکیاں لکھ دے گا۔ نمبر 3، 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، وہ تو ایک غلام آزاد کرتے ہیں، اللہ تجھے 10 غلاموں کے برابر ثواب عطا کر۔ پڑھ تو صحیح،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ تو صحیح. جسم میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 360. 360. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے اس پر. 360 جوڑ ہیں, کتنے صدقے دو گے؟ اور 360 صدقے مانگ لیے نا, کہیں گے آئندہ سی مسیطیں ہی نہیں آنا. 360 جوڑ اور ایک جوڑ انگلی کا پھنس جائے 360 روپے نہیں لگتے. آئے ہائے تو میں کیسے سمجھاؤں نلکا کوہالہ کے باسیوں. یہ تو پیار ہے حاجی راشد کا اور احسان کے اولک کا. جمعہ میرا کہیں اور تھا اور کہیں سے اٹھا کے ادھر اغوا کر لیتے ہیں. 360 جوڑ صدقہ, قربان جاؤں اس رب پر. سارا خاندان قربان کروں محمد کی جوتیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے امتیوں 360 جوڑ کا صدقہ دینا ہے. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہو جائے گا. ایک جوڑ فارغ ہے, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہو جائے گا. دوسرا جوڑ, یا رسول اللہ 360 جوڑ ہے. فرمایا 50 کی 2 رکعتیں پڑھ لینا, سارے جوڑوں کا صدقہ ہی ہو جائے گا. ایسا پانی لے آنا میرا گرم, میں ہوتے رکھا ہے. انہوں بھیجو پانی واسطے. جڑا اندر گرم پانی پیا نا اتنے رکھ کے آئے آتے جو منگو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا دین اور شریعت اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے یہاں کی انتظامیہ نے ایک بات کہی, میں وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں وہ رومال لے کر یا کوئی ڈبہ وبا لے کر نمازیوں کے آگے سے گزر کر چندہ اکٹھا کرتے ہیں جمعے کے دن. مجھے ایک نمازی نے کہا یہاں میں نے یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا میں تو جمعے میں تمہیں منع کر دوں گا. مجھے پتہ ہوتا بٹ صاحب نے ڈنڈا دینا ہے تو میں پھر ڈنڈے نال ہی منع کر دینا سے. پھر اس نے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب اخراجات ہیں, جلسہ ہے, کھانے ہیں, فلانا ہے, یہ تھوڑی سی نرمی. میں نے کہا نہیں, میرے جمعے میں کیوں؟ جمعے میں آپ یہ کام شرعاً کر نہیں سکتے. شریعت اجازت دے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. مجھے تلاش بسیار کے باوجود پیغمبر کی زندگی میں جمعے کے وقت, یہ خطبہ جمعے کا ہے, جلسے نہیں, جلسے میں آپ کر لیں. جمعے کے وقت ایسے آدمی کا پھر کر چندہ اکٹھا کرنا مجھے تو نہیں ملا.
ذخیرہ احادیث میں. طالب علم ہوں، کسی کو مل جائے تو ضرور اطلاع دیجیے گا. علماء آئیں گے، ان سے پوچھ لیجیے. میں نے کہا میں منع کر دوں گا. پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں انہیں سنت کے مطابق ترغیب دلاؤں گا. اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہوئے جو باہر کھڑے ہوں، حلال اور طیب مال سے مدد کیجیے. بس سنت میں خیر ہے، سنت میں خیر ہے. ہمارے ایک عالم دین نے جو بڑے ثقہ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انشاءاللہ امید ہے پھر انتظامیہ دوبارہ ڈبہ نہیں پھیرے گی. وہ سن لیجئے گا کہ ایک شخص نے مسجد بنائی، پوری مسجد، پوری مسجد، اور سب کو کہا کہ اس مسجد میں کوئی چندہ لے کر بھی آئے تب بھی نہیں لینا. لے کر بھی آئے تب بھی نہیں لینا، میں نے بنانی ہے. میں نے بنانی ہے. آواز آ رہی ہے؟ مسجد بن گئی، مکمل ہو گئی، افتتاح ہو گیا، جمعے اور نمازیں شروع ہو گئی. اس آدمی نے جس نے مسجد بنائی تھی، اس نے ایک خواب دیکھا. 30 منٹ پہ غالباً مجھے کہا گیا تھا جمعہ کھڑا کرتے ہیں، 5 منٹ اگر آپ دیں تو میں بات کر لیتا ہوں. خواب دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اور سارا محل سونے کا بنا ہوا ہے، اور وہ بندہ بیچ کے اندر ہے. وہ خود، اس نے خود دیکھا، کسی اور نے نہیں. بڑا خوبصورت، وہ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے. جنت. باہر نکلتا ہے تو سیم، انگلش میں سیم کہتے ہیں، اردو میں بالکل ویسا ہی، بالکل اس کے سامنے دروازہ بھی ویسا، چھت بھی ویسی، ڈیزائن بھی ویسا ہے، بھی سونے کا. وہاں جا کر اس نے دیکھا، لگتا ہے وہ بھی میرا ہے. ادھر سے نکلتا ہے تو لگتا ہے یہ بھی میرا ہے. پریشان ہو گیا. ہے میرا ایک جس میں گیا ہوں. صبح اٹھا، خواب، وہ سیدھا مسجد میں چلا گیا. کہا جی بلاؤ ٹھیکیدار کو، بلاؤ. ٹھیکیدار کو بلا لیا، انتظامیہ بلا لی، ادھر ادھر کے سب جمع کر لیے. اس نے کہا جی یہ بتاؤ اس مسجد میں پیسہ کس نے لگایا؟ اس نے کہا آپ نے لگایا. آپ نے کسی سے کوئی پیسہ لیا اس مسجد میں؟ کہنے لگا جی نہیں لیا. جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی لیا تو سامنے کرو. پھر پریشان ہو گئے، بھی یہ تو مالک ہے، مارے گا، جرمانے لگیں گے. انہوں نے کہا نہیں کوئی جرمانہ نہیں، سچ سچ بتا دو کوئی کسی سے پیسہ لیو. سارے مزدور جمع کر لو، کمپنی پوری بلا لی. کمال دیکھیے، ایک مزدور کہنے لگا جی میں کہتا ہوں ایک مرتبہ یہ فلانی چھت ڈل رہی تھی تو جتنے مزدور تھے ان میں ایک بیلچہ کم تھا. یہ سامنے ایک گھر ہے وہاں اماں جی کا، ہم وہاں گئے کہ جی بیلچہ ہے ایک، اس نے بیلچہ دے دیا. وہ بیلچہ تو استعمال ہوا ہے، دوسرے بندے کا اور کوئی شے استعمال نہیں، اور ہم نے استعمال کر کے بیلچہ واپس کر دیا ہے. کہنے لگے سب چلو جاؤ اپنے اپنے گھر. وہ سیدھا اماں جی کے گھر پہنچ گیا. اس نے کہا اماں جی یہ مسجد بنی تھی. کہنے لگا ہاں بیٹا ہمارے سامنے بنی ہے. ایک دن آپ نے بیلچہ دیا تھا. ہاں دیا تھا. کہ جی وہ بیلچہ کدھر ہے؟ کہ جی اندر ہے. اماں جی ایک ترازو میں بیلچہ رکھ، دوسرے میں سونا مجھ سے لے لے، سونا مجھ سے لے لے. اس نے کہا چلے، جو تو نے دیکھا ہے نا خواب، وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے. جو تو نے سونے کا محل دیکھا ہے نا، میں بھی ایک محل میں ہوں، اور ویسا ہی محل تیرا سامنے ہے. تو سونے میں تولنا چاہتا ہے؟ نہیں، ادھر سے جدھر سے آیا واپس چلا جا. میں نے لے لیا اس سے بدلہ، اور اس نے دنیا میں دکھا بھی دیا. یہ میں نے خود سنا ان عالم سے، میں نے خود سنا، کوئی راوی درمیان میں اور نہیں ہے.
او اہل ایمان، یہ ڈبہ پھیرنا جو سنت کے خلاف ہے وہ ٹھیک ہے، یا جاتے ہوئے باہر اس سے زیادہ پیسے دے کر جانا وہ ٹھیک ہے؟ بولو، وہ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے دے جائیے گا، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا ہے ذمہ دار کو، میں ادھر ہی ہوں، چندہ گن لینا ہر جمعے کتنا ہوتا تھا، اور آج بھی گن لینا، جتنے کم ہو سید دے کر جائے گا، لے کے نہیں جائے گا تجھ سے۔ پھر اس کو تسلی ہوئی، جاتے ہوئے آپ سے اہل توحید سے خالص طیب مال بیلچے کی طرح کما لو، اوپر سب کچھ مل جائے۔